چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب جلدی جلدی آ جائیے اور قریب آ کر اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ الامان والحفیظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب پیارے آقا علیہ السلام کا جہاں پر نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی عادت بنا لیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہم نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ جنت کا راستہ ہم پا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن کے پاس ذکر ہو میرے آقا کا نام اور پھر وہ پیارے آقا پر درود پاک نہ پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ جنت کا راستہ چھوٹ جائے گا ان سے۔ ایسا نہ کریں، پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کریں، بار بار درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ النبا کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیں گے۔ جی ہاں، آخری آیت سے اس سے پہلے والی آیت یعنی سیکنڈ لاسٹ، تو یہ آیت نمبر ہے 39، کیونکہ اس سورت میں 40 آیات ہیں، تو آج ہم 39 پڑھیں گے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آئیے مل کر پڑھیں گے، ایک آواز کے ساتھ کوشش کیجیے گا پڑھنے کی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی درست پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک اليوم الحق۔ ذالک اليوم الحق۔ اچھا، قاف مشدد ذرا رک کر کلکلا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ذالک اليوم الحق۔ ذالک اليوم الحق۔ گڈ۔ ذالک ذالک
ذالکل ذلك یومل اليوم ذالکل یومل ذلك اليوم حق الحق محمد علی کی آواز آئی یومل یومل نہیں پیارے بچے یومل ہے کیا ہے يوم ٹھیک ہے آپ کی آواز یومل والی آئی ہے تو پڑھیں گے ذالک الیوم الحق ذلك اليوم الحق سبھی بھائی بھی جو ہے یومل پڑھ رہے ہیں یومل کیا پڑھیں گے يوم مل کیا ہے میم لام پیش مل ذالک الیوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى إلى ربه ربه إلى ربه إلى ربه مآبا مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا گڈ زبردست تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذالکل زال کھڑا زبر ہے زال پر کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچنا ہے زال کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سا زال ضو تین حروف ادا ہوتے ہیں لام کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے ادا کریں گے حرکات ہے حرکت کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں کاف پر زبر ہے کاف لام سے مل جائے گا اور لام کو ہلائیں گے نہیں یاد رکھیں گے ذالکل کیا پڑھیں گے ذلك بعض بچے ذالکل یومل اب ساروں کو ہلا دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں ساروں کو نہیں ہے دیکھ قاف حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں وقف ہوگا تو آواز آتی ہے حق حق دیکھیں آواز لوٹ کر آئی نا تو قلقلہ والے حروف ہوتے ہیں ان میں آواز آتی ہے بغیر قلقلہ والے حروف میں آواز واپس نہیں آنی چاہیے ذالک الیوم ذلك اليوم گڈ یوما میں واو ساکن سے پہلے زبر واو لین ہو گیا ہے نرمی سے ادا کریں گے میم کو لام سے ملائیں گے لام ساکن ہے اس کو بھی نہیں ہلانا اور حق میں ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے موٹا ادا کریں گے حرف قلقلہ میں سے بھی ہے تشدید ہے رکیں گے جماؤ کریں گے کیونکہ جب وقف کریں گے تو آواز آئے گی ذالک الیوم الحق ذلك اليوم الحق دیکھیں آواز کیسے آئے اب میرے ہاتھ کو بھی دیکھیں ذالک الیوم الحق ذلك اليوم الحق گڈ زبردست اچھا ایسے آواز نہیں حق حق کی ہا کی آواز نہیں حق حق قاف کی آواز ہے گڈ زبردست اس کو قلقلہ کہتے ہیں قلقلہ جمع والا مشدد قلقلہ قلقلہ کبریٰ بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آگے بڑھیں گے فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ فا کی ادائیگی ہوگی فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا یاد رکھنا ہے میم نون زبر من نون ساکن کا قاعدہ نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے اخفا کا قاعدہ کون سا قاعدہ ہے اخفا کی معنی ہے نون کو چھپانا نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں اور ناک میں آواز لے جاتے ہیں اور اس در ایک الف کا غنہ بھی کرتے ہیں کیونکہ شین حرف اخفا میں سے تو غنہ ہوگا شاء یاد رکھیے یہاں مد متصل حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئی مد متصل ہوگی 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے اور شین کا مخرج ہے زبان کا درمیان تالو کا درمیان جیم شین یا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں حروف شجریہ ان کو کیا کہتے ہیں گڈ زبردست اور حمزہ کو تا سے ملانا ہے اور تا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے تا کو باریک رکھنا ہے خا حرف مستعلیہ میں سے خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے خا کہاں سے ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے غین اور خا اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں زال کا مخرج آپ کو شروع میں بتایا تھا زال ٹھیک ہے
زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے. اور یہاں بعض بچے زال کو پڑھتے تھے زا، اکثر پڑھتے ہیں زال کو، ذالکل کو پڑھتے ہیں ذالکل، بہت بڑی غلطی ہے، نہیں پڑھنا آپ نے. اسی طرح شاء اتخذ کو شاء اتخذ، خزا نہیں خزا، خزا ذال خزا، شاء اتخذ. اتخذ. گڈ. تو اس کو خاص خیال رکھنا ہے، حرکت کو کھینچیں گے نہیں. حمزہ ہے، یہ الف نہیں حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، کیونکہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے الف نہیں وہ حمزہ بن جاتا ہے. یا کھڑی حرکات ہوں. اچھا یہاں پر لام پر کھڑا زبر، اس کو ایک الف کھینچیں گے. الا ربہ میں را زبر ہے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ربہ با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ایک الف کھینچیں گے. ربہ کیا کریں گے؟ ما بن کو میم پر زبر، حمزہ پر کھڑا زبر، یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے، تو اس کو ایک الف کھینچنا ہے. ما با دو زبر بن، تنوین ہے دو زبر کی مگر وقف کی صورت میں الف سے بدلیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف. کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف. گڈ گڈ، زبردست. اب پوری آیت کو مل کر پڑھیں گے، ایک آواز میں پڑھیں گے. ذالک الیوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا اما پارہ کی آخری سورت پیچھے سے، اور اس شروع سے پہلی سورت ہے کیونکہ ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سورۃ الناس سے، تو اس لحاظ سے آج آخری سورت ہماری کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے، مگر اس کی لاسٹ آیت رہ گئی ہے. تو یہ سیکنڈ لاسٹ آیت تھی جو آج ہم نے پڑھی. آپ نے بھی توجہ سے سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ اس آیت کو سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا کی سیکنڈ لاسٹ آیت یعنی 39 آیت نمبر 39 پڑھی، سمجھی، سیکھی، پڑھی، سنی، اور آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، دیکھ تو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو کوشش کی ہوگی اچھے انداز سے آپ نے. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح کس انداز سے سمجھ پائے ہیں اور کس انداز سے ہمیں سنائیں گے، حدر میں، ترتیل میں ہمارے ساتھ پڑھیں گے اور قواعد بھی بتائیں گے. مقابلہ بھی ہوگا. مقابلے کے لیے تیار ہے ٹیم اے؟ جی. ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ جی. دیکھتے ہیں ٹیم اے جیتتی ہے آج کا مقابلہ یا بی. پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، بتائیے ذال کا مخرج ہے کیا؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے ابھی تک ٹیم اے سے، سید عفان، اور کوئی سارے سوچ رہے ہیں. ٹیم بی والے کون بتانا چاہیں گے؟ جی چلے ٹیم اے سے ہے، سید عفان بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ذال ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. جی سوچ لیا ہے، اور پھر آپ نے بالکل جواب درست دے ہی دیا ہے. سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آگے بڑھیں گے ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی بتائیے ذالک الیوم الحق، حق میں کون سا قاعدہ ہے؟ علی بھائی بتانا چاہیں گے، علی بھائی کو مائک دیجیے گا. کلکلا. کون سا کلکلا ہو رہا ہے؟ کلکلا سکون والا ہے مشدد؟ جلدی کیجئے. مشدد والا. کلکلا مشدد والا، اور جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. بتائیے فمن شاء، فمن میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ ہم سید عفان کے علاوہ کسی سے پوچھیں گے. کون بتائیں گے؟ احتشام کیانی یا محمد حسنین یا امیر حمزہ یا سبی بھائی، کون بتائیں گے؟ جی حسنین کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. احتشام کیانی کا بھی، احتشام کیانی کو دیجیے گا.
اور آپ سے پہلے تو ہاتھ حسنین کا کھڑا ہوا تھا. حسنین بھائی کیا کہتے ہیں؟ جلدی دیجیے گا مائک. اخفا. اخفا. سوچ لیں اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. کس کو چھپانا؟ نون کو. نون کو چھپائیں گے. اخفا کی معنی ہے چھپانا. غنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ایک الف کا دو الف کا؟ ایک الف کا. ایک الف کا غنہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کی ہیلپ ہو رہی تھی, آواز آئی مجھے. چلیں آپ کی ٹیم نے ہیلپ کی ہے, کوئی بات نہیں, کر سکتے ہیں آپ کی ٹیم ہیلپ. اور آپ کے ہوئے ہیں 20 پوائنٹس. اور اگلا سوال ٹیم بی سے. بتائیے فمن شاء اتخذ, شاء کی مد کون سی ہے؟ سعد بھائی بتائیں گے یا عمر حیات؟ عمر حیات بتانے جا رہے ہیں. مد متصل. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. جی. کیوں ہو رہی مد متصل؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد متصل ہوگا. جی. سوچ لیا. سوچ لیا. سمجھ لیا. جی. سوچ سمجھ کے جواب دیا. جی. اور بالکل درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں عمر حیات نے. اور آپ کی ٹیم کے ہو گئے 20 پوائنٹس. ادھر بھی ہے 20 پوائنٹس. آخری سوال ہے, بتائیے فمن شاء اتخذ میں خا کا مخرج ہے کیا؟ یہ بتائیں گے ہماری سبھی بھائی کو مائک دیجیے گا. سبھی بھائی, خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر والے حصے سے. کس کے؟ ناک کے, آنکھوں کے اوپر والے حصے سے, حلق کے اوپر والے حصے سے, منہ کے اوپر والے حصے سے, کس سے؟ حلق کے. حلق کے اوپر والے حصے سے. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2. کون سے؟ خا غین. خا غین. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. اور بالکل جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مسکرا تو دیں ابھی. ماشاء اللہ. چلے بھائی, آپ کے 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے. جلدی بتائیے, آخری سوال ہے آپ سے. الی ربہ مآبن سے مآبن کون سا قاعدہ ہے؟ مآبن پہ کون سا قاعدہ ہے؟ افتخار بھائی بتائیں گے. افتخار بھائی کو مائک دیجیے گا. قاعدے کا نام بھی. وقف بالابدال مع الالف. وقف بالابدال مع الالف. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. جی. سوچ سمجھ کے جواب دیا ہے. جی. ایسا نہ ہو کہ ٹیم پیچھے رہ جائے. نہیں رہے گی. جی. نہیں. ٹیم کو برابر کروانا ہے آپ نے. جی. جتوا تو نہیں پائے, چلو ٹیم برابر تو ہو جائے. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ 30 پوائنٹس کے ساتھ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے ابھی بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں افتخار بھائی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے افتخار بھائی نے بہت اچھے انداز سے حدر میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک نے مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو ابھی ہم انشاءاللہ ترتیل کی طرف بڑھیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد داور بھائی ترتیل میں پڑھیں گے.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु दाल की अदायगी थोड़ी दोबारा से है, दोबारा पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم ذلكल यौमुल हक़ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا खा को थोड़ा सा और भी खा को ऊपर रखना है, ठीक है। ذلكल यौमुल हक़ ذلك اليوم الحق ذلكل यौमुल हक़ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश, दोबारा कोशिश कीजिएगा। ذلكल यौमुल हक़ फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا माशाअल्लाह। ذلكल यौमुल हक़ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم। صدق الله العظيम कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, हमारे इफ्तिखार भाई ने हैदर में और हमारे मोहम्मद दावर भाई ने तरतील में पढ़ा, बहुत प्यारा पढ़ा। दोनों ने, अल्लाह पाक ने मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और अच्छे अंदाज से हम सब को, जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। इसे अच्छे अंदाज से पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसे पढ़ना हमारे लिए आसान फरमा दे। ऐ मौला करीम, इसकी बरकत से हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाय ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل